السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ دوستو ایسا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود احسن القصص یعنی سارے قصوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت قصہ قرار دیا ہے۔ دوستو یہ قصہ اور واقعات تمام واقعات سے زیادہ حسین اور بہترین ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کریم قصوں اور کہانیوں کی کوئی کتاب نہیں ہے دوستو، بلکہ اس کا مقصد نزول صرف اور صرف دوستو ہدایت ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا مقصد نزول بیان فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے دوستو ہدایت ہے۔ اس لیے قرآن کا اس قصے کو احسن القصص قرار دینا محض اس کی دلچسپی کی وجہ سے نہیں، بلکہ دوستو اس لیے ہے کہ اس میں ہدایت اور عبرت اور نصیحت کا بے پناہ دوستو سامان ہے۔ تو دوستو اس وقت پورا قصہ تو آپ کے سامنے نہیں بیان کرنا، لیکن اس میں سے دو عبرتیں تو بہت ساری ہیں اس قصے کے اندر دوستو، لیکن دو بڑی عبرتیں جو اللہ تعالیٰ نے جو اس قصے سے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کی ہے، وہ آپ کے سامنے یعنی دو عبرتیں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو اس واقعے میں معلوم ہوتی ہے دوستو، وہ یہ ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو بھائی کو بھی بھائی کے خلاف غیظ و غضب میں دوستو مبتلا کر دیتی ہے، اور یہ کہ بڑوں کی اولاد میں بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ بلکہ جہاں تک دوستو ایک ناقص تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماری اسی طبقے میں زیادہ ہوتی ہے جسے ہم اونچی سوسائٹی کا طبقہ یا بڑے لوگ کہتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے ہوتے ہیں مگر دوستو دل کے چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے ہوتے ہیں مگر دل کے چھوٹے ہوتے ہیں دوستو۔ تو اس لیے یعنی لوگ بڑے ہوتے ہیں لیکن اندر سے جو دل ہے دوستو، یہ دل ان کا انتہائی چھوٹا ہوتا ہے۔ علم بھی ہے، دولت بھی ہے، فیکٹری اور کارخانہ بھی ہے، عہدہ اور منصب بھی ہے دوستو، لیکن دل میں حریفانہ جذبات اور رقیبانہ خیالات حسد میں مبتلا کر دیتے ہیں دوستو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی بڑے لوگ تھے، ایک عظیم پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، لیکن جب دیکھا کہ ہمارے ابا کو اپنے تمام اولاد میں سب سے زیادہ پیارا یوسف ہے، پیار جو ہے وہ یوسف سے ہے، تو وہ حسد میں دوستو مبتلا ہو۔ حالانکہ یہ فطرتی بات ہے کہ والدین کو اپنی اولاد میں سے کسی ایک سے زیادہ پیار ہو جاتا ہے۔ یہ تو جائز نہیں کہ دوستو کہ والدین اپنی اولاد میں ناانصافی اور ظلم کریں، کسی ایک کو اچھا کھانا دیں اور دوسرے کو بچا کچا اور ہلکا کھانا دیں، یہ تو بالکل جائز نہیں۔ کسی ایک کو اچھا لباس اور دوسرے کو گھٹیا لباس دیں، لیکن دوستو جہاں تک قلبی محبت کا تعلق ہے تو وہ کسی ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ دل پر انسان کا اختیار نہیں۔ حضور علیہ السلام کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ باقی ازواج مطہرات سے زیادہ محبت تھی دوستو، لیکن اس کے باوجود باری کے اعتبار سے اور نان نفقہ کے اعتبار سے سب سے برابری کا سلوک فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی بارے میں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما لا املک، اے اللہ جو میرے اختیار میں ہے اس کے مطابق میں تمام بیویوں میں عدل کے ساتھ تقسیم کرتا ہوں، لیکن جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا۔ دل پر چونکہ دوستو میرا اختیار نہیں ہے تو دل کو جس طرح چاہے پھیر سکتا ہے۔ دل پر چونکہ میرا اختیار نہیں ہے تو دل کو جس طرف چاہے پھیر سکتا ہے، جس کی طرف مائل کرنا چاہے مائل کر سکتا ہے، جس کی محبت چاہے دل میں ڈال سکتا ہے۔
اس لیے کہ اگر دل میں کسی بیوی کی محبت زیادہ ہو تو اس پر مواخذہ نہ کرنا، یعنی اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بیوی کی محبت میرے دل میں زیادہ ہو تو اس پر مواخذہ نہ کرنا، کیونکہ میں اس سلسلے میں بے بس ہوں۔ جیسے بیویوں کا معاملہ ہے، یعنی یہی معاملہ دوستو اولاد کا بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص ظاہری طور پر تو اپنی ساری اولاد سے انصاف کا سلوک کرے، لیکن اگر دل میں کسی ایک کی محبت زیادہ ہو تو اس پر گرفت نہیں ہوگی۔ دوستو حضرت یعقوب علیہ السلام ظاہری معاملات میں اپنی ساری اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے تھے، مگر یوسف علیہ السلام کی سیرت و صورت کی وجہ سے محبت ان سے زیادہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے برادران یوسف حسد میں دوستوں مبتلا ہو گئے، اور ان کے حسد نے انہیں اپنے معصوم بھائی کے قتل کا راستہ دکھایا۔ جیسے آدم علیہ السلام کے بیٹے دوستو قابیل کو حسد نے اپنے بھائی حابیل کے قتل پر آمادہ کر دیا، تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ حسد کیسی خطرناک بیماری، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے دوستو۔ اس خوفناک بیماری سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ برادران یوسف نے بغض و حسد کی بنا پر آپس میں جو مشورہ کیا تھا، قرآن کریم نے ان کے مشورے کو بھی دوستو ذکر کیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ جب وہ کہنے لگے کہ البتہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارا ہے اور ہم ان سے زیادہ قوت والے ہیں، بلا شبہ ہمارا باپ سری خطا پر ہے، یوسف کو مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کی توجہ تمہارے طرف سمٹ جائے دوستو۔ اور چنانچہ دوستو ہلے بہانے سے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے اور وہاں جا کر ایک خشک کنویں میں انہیں ڈال دیا، اور شام کو واپسی میں ان کی قمیص کو کسی جانور کے خون میں تر کر لیا، اور انتہائی مکاری سے دوستو آنسو بہاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ۔ اے ہمارے باپ، ہم سب تو آپس میں دوڑنے میں لگ گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ چونکہ جانتے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، دل میں چور تھا، اس لیے خود ہی بول اٹھے، وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، اور آپ تو ہمارے اوپر یقین نہیں کریں گے گو ہم کیسے ہی سچے ہوں۔ انسان کتنی ہی ہوشیاری کیوں نہ کرے، اس سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جاتی ہے جس سے اس کی ہوشیاری اور مکاری کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے۔ دوستو برادران یوسف نے قمیص کو خون سے تر کر لیا تھا، مگر قمیص کو پھاڑنا بھول گئے تھے، جس سے ایک آدمی بھی سمجھ سکتا تھا کہ ایسا کام بھیڑیا کہاں سے کر سکتا ہے، جس نے ایسی صفائی سے قمیص اتاری کہ خون میں تر بتر ہونے کے باوجود نہ دامن چاک ہوا نہ خراش آئی۔ تو دوستو اس طرح کی عجیب نوعیت کے ساتھ وہ قمیص کو لے کر آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دوستو ساری بات سمجھ گئے، لیکن اس کے باوجود نہ تانا دیا، نہ بحث کی، نہ نفرت و حقارت کا اظہار کیا، بس اتنا کہنے پر اکتفا کیا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ ہرگز نہیں بلکہ بنا دی تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات، اب صبر ہی بہتر ہے، جو بات تم زہر کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگو۔ تو دوستو یہ ایک سبق ہوا، اور دوسرا سبق دوستو جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے وہ مصائب اور پریشانیوں پر صبر اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے وعدوں پر یقین کامل ہے۔ بہت سے حضرات کے ذہنوں میں صبر کا دوستوں بہت ہی محدود سا مفہوم ہے، حالانکہ صبر بے شمار خوبیوں کا مجموعہ ہے اور متعدد اخلاقی حقیقتوں کا ترجمان ہے۔ اگرچہ لغت میں ان خوبیوں اور حقیقتوں کے الگ الگ نام تجویز کر دیے گئے ہیں، مگر دوستو اپنی اصل اور حقیقت کے اعتبار سے یہ سب صبر ہی ہے۔
شرمگاہ اور پیٹ کی خواہشات کے مقابلے میں صبر کیا جائے تو اسے عفت کہتے ہیں۔ دوستو اگر دولت کی کثرت کی حالت میں صبر کیا جائے تو اسے ضبط نفس کا نام دیتے ہیں۔ اگر میدان جنگ میں دوستو صبر کیا جائے تو اس کا نام شجاعت ہے۔ اگر غیظ و غضب میں دوستو صبر کیا جائے تو یہ حلم کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر دوستو زمانے کے حوادث پر صبر کیا جائے تو اس سے وسعت صدر اور کشادہ دلی کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر دوسروں کے پوشیدہ رازوں پر صبر کیا جائے تو اسے چشم پوشی کہتے ہیں۔ اور اگر ہر قسم کی عیش پسندی کے مقابلے میں صبر ہو تو اس کا نام زہد ہے دوستو۔ اگر تھوڑے رزق پر صبر کیا جائے تو اسے قناعت کہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ سے دوستو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے اندر صبر والی یہ ساری ہی صفات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف الہام کیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم ضائع نہیں جاؤ گے، اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں عزت و سرفرازی عطا کرے گا۔ اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب تم انہیں ان کی حرکتیں اور زیادتیاں یاد دلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور ہم نے یوسف پر وحی کی کہ تم ایک روز ان لوگوں کی ان کی یہ بات جتلاؤ گے اور اس وقت وہ جانتے بھی نہ ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام کی چھوٹی سی عمر کی دوستوں والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، والد کی آغوش محبت حاصل تھی، مگر اب اس سے محروم ہو۔ بھائیوں نے بے وفائی کی، گھر سے دور ایک تاریک کنویں میں پڑے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل تھا اس لیے نہ روئے، نہ چلائے، نہ شور کیا، نہ وویلا کیا، بس شاکر و صابر اللہ کے فیصلے پر راضی برضا بیٹھے رہے۔ اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر یقین رکھنے والوں کو دوستوں کبھی ضائع نہیں کرتا، اور دشمن کی تدبیروں اور حاسدوں کی سازشوں کو یوں بے اثر بناتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ برادران یوسف نے انہیں کنویں میں ڈال کر اپنے خیال میں ان کے مستقبل کا خاتمہ کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس زوال کو، عروج اور پستی کو بلندی کا دوستو ذریعہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والوں کا ہمیشہ یہی معاملہ رہتا ہے دوستو، وہ ابھر کر ڈوبتے ہیں اور دوستو ڈوب کر ابھرتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے خوب کہا ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ دوستو خواہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، بلکہ ذات باری پر یقین اور ایمان بہار رکھتے ہیں، اور یہی یقین انہی موجوں کی طغیانی سے حفاظت و سلامتی کے ساتھ ساحل پر پہنچا دیتے ہیں۔ دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ سارے ظاہری وسائل و اسباب بھی اگر انسان کا ساتھ چھوڑ جائیں تو بھی اسے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین بحال ہے تو انشاءاللہ وہ مالک و خالق پریشانیوں کی ایک تاریک رات کے بعد اسے صبح امید کا روشن چہرہ ضرور دکھائے گا۔ ایک دوستو بہت بڑے اللہ والوں کا بڑا پیارا قول ہے، وہ ہم میں سے دوستو ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس میں ان تمام لوگوں کے لیے ایک حوصلہ اور روشن پہلو ہے جو کسی قسم کی مصیبت اور پریشانی سے دو چار ہیں۔ دوستو وہ کیا فرماتے ہیں اللہ والے؟ وہ کہتے ہیں ربما کانت المنن فی المحن، کہ اللہ تعالیٰ کے اکثر احسانات اور کرم مصائب میں پوشیدہ ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات و کرم ہیں وہ دوستو مصائب کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بہار رکھے اور مالک حقیقی کے ساتھ تعلق استوا رکھنے کے ساتھ ساتھ کوشش جاری رکھے تو مصیبتوں کے بعد آسانیوں کا دور ضرور شروع ہوتا ہے۔ دوستو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہونے والی ہے، بے شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہونے والی ہے۔ دوستو اس آیت میں آپ نے سنا ہوگا العسر پر الف لام آیا ہے اور یسرن پر الف لام نہیں آئے۔ جس پر الف لام آئے دوستو اسے معرفہ کہتے ہیں، یہ گرامر کا اصول ہے،
اور اس کے مقابلہ میں نکرہ ہوتا ہے، اس پر الف لام نہیں آ سکتا۔ قاعدہ یہ ہے کہ معرفہ اگر دو بار آئے تو اس سے ایک ہی چیز مراد ہوتی ہے، اور نکرہ اگر دوستوں دو بار آئے تو اس سے دو مختلف چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ گویا اس آیت میں مشکل اور تنگی تو ایک ہی مراد ہے اور آسانیاں دو مراد ہیں۔ اس سے یہ نقطہ نکالا گیا ہے کہ اگر انسان پر ایک مشکل آئے تو اللہ تعالیٰ دو آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ بس شرط صرف یہ ہے دوستوں کہ انسان صرف صبر کرے اور یقین کا رشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوستوں کیا تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ان دو اسباب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہ ہے کہ ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حسد سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پورے واقعے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔